اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، کہ اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرنا ہے۔ آج کا جو دن ہے 8 ربیع الثانی، یہ ولادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، تو آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آئمہ اطہار کے صدقے میں آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ سب کے گھروں پر اپنی رحمت و برکتیں نازل فرمائے۔ چونکہ ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ چند پروگرام جو ہیں آئندہ کے وہ خواتین کے موضوع پر بات کریں گے، جو اسلام کی نمونہ خواتین ہیں، مثالی خواتین ہیں، ان کی بات کریں گے۔ تو آج چونکہ دن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا، تو ان کا تذکرہ کر کے کچھ ہم جو خواتین ہیں، ایسی خواتین جو کہ اسلام میں ان کا ایک رول رہا ہے، اہمیت ہے، ان کی بھی بات کریں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امت محمدیہ کے 11ویں امام ہیں۔ 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی نقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلیل خاتون تھا۔ وہ روم کے شاہی خاندان کی فرد تھیں۔ امام ہادی علیہ السلام ان کے متعلق فرماتے ہیں، سلیل مسلولۃ من الآفات والآہات والارجاس والانجاس۔ سلیل ایسی خاتون تھیں جو جملہ نقائص اور پلیدگی سے مبرہ تھی۔ امام علیہ السلام کا نام مبارک حسن ہے اور القابات میں عسکری، ذکی اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب آپ کا عسکری ہے، اور یہ لقب اس وجہ سے پڑا کہ جس محلے میں آپ رہتے تھے وہ خلیفہ بنی عباس کا جو تھا اس کی چھاؤنی تھی وہ، اور چونکہ آپ بچپنے میں ہی اپنے والد گرامی امام حضرت علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، تقریباً آپ کی عمر 4 سال تھی جب آپ اپنے والد کے ساتھ یہاں پر زبردستی انہوں نے یہاں پر آپ کو ٹھہرایا ہوا تھا، آپ کہہ سکتے ایک طرح کی وہ نظر بندی تھی آپ کی۔ تو آپ چونکہ اس محلے میں رہتے تھے، اس کے لیے آپ کو عسکری کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور خلیفہ جو تھا اس کا نام ہے عباسی خلیفہ معتمد، اور اس کے حکم پر آپ کو 28 برس کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس طرح آپ تمام آئمہ اطہار میں سب سے کم عمر پانے والے امام ہیں، اور آپ کی مدت امامت جو ہے وہ صرف 6 سال ہے، اور آپ کا مرکز مبارک جو ہے وہ عراق کے شہر سامرا میں واقع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چند برس قبل یہی جو ابھی دہشت گرد ہیں، ابھی ان کا نام داعش ہو گیا ہے، اس وقت القاعدہ اور یہی جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں، یہ طالبانی اور خارجی سوچ رکھنے والے، ان لوگوں نے سامرا میں امام علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بمب وہاں پر فٹ کیا، اور اس کے بعد اس بمب کی وجہ سے، دھماکے کی وجہ سے آپ کا روضے کا جو گنبد تھا وہ گر گیا تھا، اور دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور الحمدللہ بہت بہترین انداز میں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت وہ گنبد ابھی زائرین کو لگتا ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ امام کا روضہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں نمایاں ہو کر اور خوبصورت سے بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ جس میں ہے کہ بھی کفر کی حرکت پہ جو ہے خندہ زن ہے، کہ یعنی اس طرح سے شعر ہے، ابھی مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم چلتے ہیں
علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی طرف کہ وہ امام حسن علیہ السلام عسکری علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہیں ابتدائی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت شکریہ قبلہ۔ 12 ائمہ میں 2 شخصیات ہیں جن کا نام ہے حسن جی، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہاں جی، اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ دونوں شخصیات کی کنیت ایک ہے۔ جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے یا ابا محمد، تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ جی، تو ایک بڑی خوبصورت ہے، اور یہ کنیت بھی بہرحال شخصیت کی عظمت کا ایک پہلو جو ہے وہ جس میں سمجھ میں آتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کے ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور تاریخ بھی اس پہ دلیل ہے ایک بہت بڑی کہ تمام تر ائمہ جو ہیں اوصاف میں یکساں ہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق بعض اوصاف جو ہیں وہ ائمہ سے ظاہر ہوئے ہیں اور باقی سارے اوصاف ظاہر نہیں ہو سکے۔ اس میں ایک واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کا تحریر کیا ہے۔ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ باقی اپنے ہمسن بچوں کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے ایک طرف ہو کر، ایک طرف ہو کے تو رو رہا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں قریب گیا، میں نے کہا شاید اس بچے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھیلنے کو، جی، تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کوئی میں چیز لا دیتا ہوں تو آ کے آپ کھیلیں۔ جی، تو فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جی، تو یہ جواب میرے لیے بڑا عجیب تھا، تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ فرمایا ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ بات اور بھی وہ تھی، قابل توجہ تھی، اور میں نے عرض کیا کہ پھر کیا دلیل کیا آپ کے پاس؟ وہ قرآن کریم کی آیہ مجیدہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ جی، یہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسی فضول ہی پیدا کر دیا؟ تو یعنی معرفت کے اس درجے پہ ائمہ جو ہیں وہ تمام تر ائمہ، اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے بہت بڑی کہ ائمہ علیہم السلام جو ہے وہ دنیا میں آتے ہی خداوند عالم ان ہستیوں کو جو علم عطا کرتا ہے، جو معرفت عطا فرماتا ہے، جی، تو اس کی بنا پہ یہ واقعاً وہ لوگ ہیں جو اس کائنات میں انہی کو اسوہ کامل ہونا چاہیے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام اگرچہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ فوجی چھاونی تھی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ بنی عباس کی جو حکومت ہے غالباً متوکل کا زمانہ تھا، تو معتمد، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں 12ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے خبریں تھیں، کیونکہ 12ویں امام جو ہیں وہ 12 امام کے والد ہیں، امام زمانہ کے والد گرامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حکومت کی طرف سے بہت زیادہ شدید جو ہے وہ کنٹرول تھا، چیک اپ تھا، یہاں تک کہ گھروں امام کے گھر کے اندر کنیزوں کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں لوگ جو ہے وہ لہجے لہجے کی خبر جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ یہ ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے ائمہ کا براہ راست پبلک سے، لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ منقطع تھا۔ تو یہ بھی امام کی زندگی کے حوالے سے ایک بڑا ہی دردناک پہلو ہے کہ ائمہ کو اس انداز سے جس طرح اللہ نے جن عظمتوں کے ساتھ بھیجا تھا وہ اگر واقعاً انسانوں تک براہ راست پہنچتی تو آج دنیا کے حالات یوں نہ ہوتے جیسا کہ موجود ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا ملتا ہے کہ یعنی امام جو ہیں وہ پیغام رسانی جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ایسے طریقے استعمال کیے گئے کہ بہرحال پیغام تو پہنچانا ہے نا، جو ائمہ کے نمائندے ہیں یا قریبی لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ امام نے اپنے خادم کو جو دیا ایک لکڑی، بانس کی لکڑی
یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ کاغذ اور پیغامات تھے اور اس کو دیا کہ بھی یہ جاؤ یہ لکڑی اس کو جا کے دے آؤ. تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. اور راستے میں جب جا رہا تھا تو وہ بازار میں جاتے ہوئے تو وہ جیسے جاتے ہوں کمہار اپنے گدھے وغیرہ لے کے جا رہے تو وہ راستہ نہیں دے رہا تھا تو اس نے وہ جو خادم تھا اس نے وہ لکڑی جو ہے وہ ماری اس حیوان کو تو وہ لکڑی درمیان میں ٹوٹ گئی مطلب اور نیچے وہ پیغام گر گئے. تو یعنی طریقہ کار جو ہے حکمت عملی چونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک راستہ بند ہوتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جائے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے جو حکمت عملی دی ہے سب سے پہلے تو یہی جو اسلام نے دیا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جان مال عزت و ناموس خطرے میں ہے اور اس موقع پر آپ کی شہید ہونے سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں اسلام کو ہوتا تو آپ تک یہ اختیار کر لیں, اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, آپ محفوظ رہیں گے, آپ کے بچے اور یہ انشاءاللہ آپ میں نہیں اس طرح اظہار ہو سکا آپ کی نسل میں ہو جائے گا. تو یہ حکمت عملی اسلام کی ہے. تو اسی طرح جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ائمہ طہار انہوں نے بھی یہ روشیاں میں بتائی ہے. بالکل خوبصورت بات ہے. اور خود امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی حجت ہیں, خدا کی مخلوق کے لیے پیغام رسانی اور دین کی حقیقت اور معارف کو پہنچانا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ائمہ نے جو حکمتیں اختیار کی ہیں اس میں ایک واقعہ تو یہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں کہ خود ائمہ کے ایک بڑی تعداد جو ہے اصحاب کی, راویان اور محدثین کی, وہ لوگ ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے تھا. مثلاً کوئی کپڑے بیچتا ہے, کسی کی تیل کی دکان ہے, کوئی گھی بیچتا ہے, تو میرا مطلب ہے کوئی کاروبار کرتا ہے, کاروبار کو دوسرا کر رہا ہے تو اس نے یہ اپنا لیا ہے شوربا کے جیسے روغن اور گھی بیچتا ہے تو بازار میں آ کے آواز لگاتا ہے گھی لے لو, تو ساتھ میں جو ہے وہ میسج, تو وہ جب ایسے گھر گھر جاتا ہے تو امام کے دروازے پہ پہنچ کے تو وہ اس وقت پیغام لے لیتا ہے. تو باقی گورنمنٹ جو ہے اس کے آدمی وہ گرفتار نہیں کرتے, شبہ نہیں پڑتے شک میں. تو اس کے علاوہ جو ہے تقریباً تمام تر ائمہ کی جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ جو حج کے ایام تھے جس میں سارے عالم اسلام سے ساری امت کے نمائندے جو ہے وہاں جہاں ہوتے تھے, تو ائمہ کی خاص نظر ہوتی تھی کہ ہر سال جو ہے وہ 3 مہینے یا 4 مہینے جو ہیں حج کے دنوں میں جہاں کہیں میسج پہنچانا ہوتا تھا, لوگوں کی مدد کرنی ہوتی تھی اور یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا, تو ائمہ ان ایام کو خاصی توجہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے. خود امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ جو اجمالی طور پہ یوں ہے کہ 2 امام کے ماننے والے جو ہے وہ گئے. سب کھا لے لیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن خاص بول رہے ہیں؟ جی سعودیہ سے بات کر رہے ہیں. سعودی عرب سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے, کروا دیں. جی بات ہو رہی ہے, آپ کی بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے نا اس کو بند کر دیں, ٹیلی فون سے بات کریں. اچھا جی کرتی ہے. جی سوال کیا ہے؟ جی ہمیں استخارہ کروانا تھا, آپ پلیز کر دیں گے ابھی؟ ابھی تو یہ استخارے کا پروگرام نہیں ہے میری بہن, یہ تو مذاکرہ, یہ کوئی سوال ہے امام حسن عسکری کے بارے میں یا کوئی اور شرعی مسائل, تو یہ استخارہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے اتوار کو یا بعد میں کرنا انکل کو پروگرام کے بعد, یا پھر پروگرام ختم ہوئے گا نا یہ 4 بجے جی, تو پھر آپ ٹیلی فون کر لیں, استخارہ کر دیں گے آپ کے لیے. انکل وہ پلیز ہمارے لیے دعا کریں, ہماری فیملی بہت پریشان ہے, ہمارے گھر کی نا پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, تو آپ سے کہنا تھا ہمارے لیے دعا کریں. جی ضرور, خداوند عالم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے, محمد وآل محمد. جی اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے, ہماری رشتے نہیں آتے, ہماری شادیاں نہیں ہوتی, اس لیے بھی بات ضرور کرنا. جی ضرور انشاءاللہ, خداوند عالم آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں دور فرمائے. دعا میں یاد رکھنا ہماری ساری فیملی کو. جی تو آپ سعودی عرب میں رہتی ہیں نا, تو خانہ کعبہ پر جائیں, ادھر چلے جائیں, مولا امام جعفر صادق بن. ابھی ہم بہت دور ہیں, رہتے ہیں نا تو وہاں سے بہت دور ہے. بہرحال وہ جب آپ سچے دل سے پکارے نا سب نزدیک ہے,
اللہ تو انسان کی شرح کے حیات سے قریب ہے، تو اسی طرح محمد و آل محمد بھی سنتے ہیں جی، ہم بھی دعا کریں گے ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. راجر علیہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں عمران فضل ناٹنگھم سے. جی فضل صاحب. سنا کہ آپ کے پیچھے تھوڑی طبیعت ٹھیک بھی تھی، تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کا پوچھنے کا. جی میں ایک یہ ہمارے آپ کے ساتھ جو ہمارے مولانا بیٹھے ہیں جی جی اس پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کیا کہنا کہ چاہیے؟ یہ جب خطاب کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ ایز اے لیکچر کی صورت میں بولا کریں. اچھا ان کی بہت ساری جو پریزنٹیشن ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ منہ بھی بھول جاتا ہے. یعنی کہ بعض الفاظ ان کے وہ سامنے نہیں آتے یا سن نہیں پاتے ہم. تو جی بہت شکریہ، آپ کی بات پہنچ گئی ہے. تو کہیں گے مولانا صاحب کو ذرا تھوڑا سا مزید اس کو آسان بھی کر دیں اور ذرا واضح انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا توجہ. میں ایک اور سوال کرنا چاہ جی رہا جی تھا. فرمائیں. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ نبی پاک پر جو ہے وہ جادو ہو گیا تھا. جی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بریف کریں اور بتائیں کہ یہ کیا میرا مطلب ہے. ہم تو ذہن نہیں آتا کہ اللہ رحمت العالمین اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا تو جادو بھی ہوگا نیچے. جی تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں پلیز. جی کریں تھے. شکریہ جناب، بہت شکریہ. جی کبرا. تو بات ہو رہی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی جی جی اور ان کی جو حکمت عملی اور یعنی جو ان کے شاگرد یا ان کے اصحاب تھے، انہوں نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی کہ جو اسرار ائمہ ہیں اس کو محفوظ رکھا جائے اور تبلیغ کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جائے کہ جو اس زمانے میں اپنایا جا سکتا تھا. ظاہر ہے کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کا ایک تو یہ تھا کہ تبلیغ اور میسیج اور یہ سارا سلسلہ. اس کے علاوہ ائمہ کی زندگی میں ایک اور پہلو جو بہت ہی قابل توجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو غریب مستضعفین تھے ان کی مدد اور امداد کے حوالے سے بخشش کا ایک بہت ہی بڑا سلسلہ ہے. جی تو امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کئی واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ جو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو پہلو وہی تبلیغ کا ہے اس میں کہ حج کے ایام کو جو ہے وہ ائمہ خصوصی توجہ دیا کرتے تھے. تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو امام کے چاہنے والے گئے حج کرنے کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے. جی تو ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رقم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، درہم و دینار جو ہے ایک بہت بڑی مقدار میں. تو جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ آدمی کو اتنا پیسے والا تو نہیں ہے. جی تو یہ معاملہ دیکھا اور واپس جب آئے تو امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط جو ہے وہ جی لکھا. کہا مولا اس طرح میں نے دیکھا ہے تو آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں. جی فرمایا کہ فلاں صاحب کو ہم نے 1,00,000 درہم دیا تھا، جی دینار 1,00,000 دینار دیا تھا کہ وہ حج کے موقع پہ غریبوں میں تقسیم کریں. تو ہم چاہتے تھے کہ 1,00,000 اور دیں اور اس نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی. جی اب 1,00,000 دینار یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی رقم ہے. یعنی واقعاً آج کے دور میں اگر ایک دینار کو تقریباً جو $700 کے قریب بنتا ہے رفلی. تو ائمہ کا یہ ایک سلسلہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں. لوگوں کی اگر اقتصادی حالت کسی کی بہتر نہیں ہے تو اس میں انہوں نے مدد کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کا اپنا ایک نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ اقتصادی حوالے سے کوئی ائمہ یوں نہیں تھا کہ ہاتھ ان کا کمزور تھا. یعنی کوئی سسٹم تھا جس کی وجہ سے پیسے جمع بھی ہوتے تھے اور پیسے جو ہے وہ تقسیم بھی ہوتے تھے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہ جی. دوسرے شاہ صاحب کو بھی ملتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. سید بادشاہ مزاج شریف ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے.
हाँ ठीक है। तो आपके यहाँ मौसम ठीक है? इधर तो बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर मौसम को ठंडा ही है भैया। अच्छा ठीक है जी। अच्छा सरकार, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि ये जो लक़ब है सरकार का अस्करी, जी ये 2 रवायात हैं, इसमें वो उनमें से कौन सी रवायत ज्यादा सही है? जी कि एक तो ये है कि जो फौजी भारतीय थी आगे पीछे इसलिए अस्करी कहा गया, और दूसरी ये आती है कि सरकार को जब चैलेंज किया गया तो सरकार के इख्तियार में जो लश्कर इलाही थे उनको सामने उन लोगों के कर दिया। तो इनमें से ज्यादा मोतबर कौन सी रवायत है? जी ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो किबला हम जो बात कर रहे थे कि हज के मौके पर आइमत हार ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको गनीमत समझा, इस्तेमाल किया। क्योंकि आज की तरह तो हज नहीं था कि बस गए तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हज हो जाता है, बाहर लोग जाते हैं। तो उस वक्त तो 3-3 4-4 महीने लग जाते थे लोगों को, फिर जाते थे, फिर वहाँ भी 40-40 दिन ठहरते थे, फिर मजीद के यहाँ भी बढ़ा लेते थे, फिर जब वापस आते तो इसका मतलब 2-2 2.5 महीने वहाँ होते थे। तो आइमत हार से मिल लेते थे और उनसे पैगाम रसानी का काम भी लिया जाता था जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अलामा साहब से बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं, आप फरमाइए। अलामा साहब, पहले तो आपको मैं बहुत ज्यादा सलामत करती हूँ जी आपको। और आज का टॉपिक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ऊपर है, उन पर लाखों दरूद और करोड़ों सलाम। आमीन। और उनके मुतालिक तो खैर नहीं है क्वेश्चन, लेकिन उनके फर्जंदे मुबारक के मुतालिक एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ जी। पिछले दिनों एक प्रोग्राम चल रहा था एक टीवी के ऊपर, यही हमारे ही मसलक से था वो टीवी। तो एक अलामा साहब आए हुए थे, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहती, तो वो बात कर रहे थे इमाम वक्त के ज़हूर की जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के से मुतल्लक एक रिवायत बताई। अल्लाह ताला अगर कोई इसमें थोड़ी सी कोई हो झूठ हो मेरी तरफ से तो परवरदिगार माफ फरमाए। उन्होंने कहा कि मौला अपने असहाब में बैठे थे, तो अलगज़ उन्होंने कहा कि तुम हमें बादशाह अब्दुल्ला के मरने की खबर दो और हम तुम्हें अपने 12वें जानशीन के ज़हूर की बशारत देते हैं। तो अलामा साहब ये मैं पूछना चाह रही थी, तो फिर जिक्र करते हुए उन्होंने आज के हालात का जिक्र कर रहे थे, तो इसी शाह अब्दुल्ला जो अभी ये पिछले दिनों मरा है उसके ऊपर ही उन्होंने बात कर दी। तो उन्होंने कहा कि वो काफी संद सीधा था और वो भी 91 ईयर में फौत हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये रिवायत सच है तो हम क्या फिर मौला के ज़हूर के लिए हम दुआएं तो बहुत करते हैं, आप प्लीज इस पर थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। खुदा जी। तो हज की बात हम कर रहे थे कि हज के मौके पर लोग मिलते थे आइमत हार को और फिर वो अपने पैगामात ले लेते थे। फिर वो जब वो अपने अपने इलाकों में, शहरों में और गांव में, तो इस तरह से हज बेहतरीन था मौका पैगाम रसानी का भी जी, पूरी उम्मत के साथ राब्ते का। तो हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं जी ठीक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।